یہاں پہ ہمارا جو وین پنکچر کا جو پورا پروسیجر ہم نے دیکھا تو وہ کیا تھا کہ پہلی چیز کیا تھی ہمارے پاس ریکویزیشن فارم تھا جو ہمیں ریسیپشن سے ملا. آپ کے پاس پھر آیا, آپ نے پیشنٹ کو گریٹ کیا, پھر پیشنٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا, پیشنٹ کو اپنا جو پروسیجر تھا وہ تھوڑا بہت ایکسپلین کر دیا, پیشنٹ کو آپ نے پریپیئر کر دیا, آستین چڑھائے, بازو پکڑے, یہ کرے وہ کرے وغیرہ وغیرہ. ایکوپمنٹس آپ نے اٹھائے, نیڈل سے لے رہے ہیں, سرنج سے لے رہے ہیں, ہولڈر سے لے رہے ہیں, کون سا ٹیسٹ ہے, یہ ساری چیزیں آپ نے کی. اپلائیڈ ٹورنیکیٹ, آپ نے ٹورنیکیٹ لگایا. ود ان 2 منٹس اب آپ کا یہ پروسیجر ہے. ہم تو کہتے ہیں میکسیمم 2 منٹ ہے, لیکن آپ کو یہ پروسیجر 30 سیکنڈ کے اندر کمپلیٹ کرنا چاہیے, 30 سیکنڈ سے 1 منٹ کے اندر. وین پنکچر سائڈ ہو گیا, ٹورنیکیٹ آپ نے ریلیز کر دیا, اس سائڈ کو دوبارہ کلین کیا, اور پھر ساری چیزیں جو ہے وہ اسمبل کر لی آپ نے. پھر اس کے بعد اگر آپ نے دوبارہ ٹچ کیا تو پھر دوبارہ آپ کیا کریں گے, دوبارہ صاف کریں گے اس ایریا کو. ری اپلائیڈ ٹورنیکیٹ. اب یہ جو ری اپلائی ہے اور یہ ٹورنیکیٹ, اس میں تھوڑا سا آپ کنفیوز ہے. یہاں پہ آپ نے دیکھا 8 پہ ہم نے کیا کہ اپلائیڈ ٹورنیکیٹ, سلیکٹ دا وین پنکچر, ٹھیک ہے, ریلیز دا ٹورنیکیٹ. اب آپ سمجھیں گے کہ یہ کیا ہم نے کیوں کیا ہوا ہے. تو دیکھیں یہ اس لیے ہم نے کیا ہوا ہے یہاں پہ کہ جو ایکسپرٹ ہے وہ تو چلے پہلی ہی نظر کے اندر جو ہے وہ لے لیں گے, اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. لیکن وہ تھوڑا سا جو بگنر ہے وہ بیچارہ ٹورنیکیٹ اگر لگائے گا, ٹورنیکیٹ لگانے کے بعد وہ کتنے ٹائم کے لیے اس ایریا کو پلپیٹ کرے گا. مثال کے طور پہ میں پوچھتا ہوں, محمد بن سلمان, کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ احمد بن فیصل, سوری محمد بن سلمان نہیں, احمد بن فیصل. جی احمد, آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ احمد بھی غائبین میں سے ہے. ٹھیک ہے, تو احمد یہ اگر آپ ویڈیو سن رہے ہیں تو بعد میں احمد کے لیے یہ اسائنمنٹ ہوا کہ اس نے یہ جو آنسر ہے یہ آپ نے مجھے آڈیو میں واٹس ایپ پہ گروپ میں سینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا اسائنمنٹ ہو گیا. اوکے, سو یہ اس لیے کرتے ہیں بیسیکلی کہ جو بگنر ہوتے ہیں وہ پہلی دفعہ جو ہے وہ ٹورنیکیٹ لگایا, پھر پلپیٹ کیا, پھر دیکھا, تو اب اس میں بھی 2-3 منٹ تو لگ جاتے ہیں. اب آپ کے پاس جو سٹینڈرڈ ہے وہ کتنا ہے کہ آپ 2 منٹ سے زیادہ ٹورنیکیٹ باندھ نہیں سکتے. تو اس وجہ سے آپ دوبارہ ٹورنیکیٹ کو کھول لیں. پہلے مائنڈ کے اندر آپ نے اپنے آپ کو سیٹ کر دیا کہ اس ایریا سے میں نے بلڈ نکالنا ہے, اس ایریا کو میں نے پنکچر کرنا ہے, تو اس وجہ سے آپ اس کو ریلیز کر دیں. جیسے ہی آپ دوبارہ پریشر جو ہے وہ دوبارہ پروسیس شروع کریں گے تو اب ٹورنیکیٹ کو جو ہے وہ کیا کر لے, دوبارہ جو ہے وہ ٹورنیکیٹ کو ٹائی کر لے یا ری اپلائی کر لے. کنفرم دا وین پنکچر سائٹ, جو آپ نے پہلے بھی کیا ہوا تھا. ایگزامن دا نیڈل, اینکر دا وین, انسرٹ دا نیڈل, push the evacuated tube completely into adapter. سب سے جو مشکل کام لگتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ یہ ہے 16, 17, 18, یہ 3 جو چیزیں ہیں یہ آپ کی ایکسپرٹیز ہے. باقی چیزیں جو ہے وہ ابھی آپ نے پیشنٹ کو کچھ بھی لگایا نہیں ہے, صرف آپ دیکھ رہے ہیں اسپرٹ لگا رہے ہیں, ویسکوڈائن لگا رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, اس کو آبزرو کر رہے ہیں, اس کو فیل کر رہے ہیں, جو بھی چیزیں ہیں. لیکن جیسے ہی آپ نے انکر وین کر دیا اور 17 پہ آ گئے, انسرٹ دا نیڈل کر دیا, یہی آپ کی ایکسپرٹیز ہے. اور جیسے ہی نیڈل انسرٹ ہو گیا پھر اس میں آپ کے مائنڈ کے اندر وہ ایرر ہو کہ ہاں اگر یہ ہو سکتا ہے تو میں نے یہ کرنا ہے, ڈائریکٹ میں نے نیڈل جو ہے وہ اس کو ریموو نہیں کرنا, بلکہ اس وقت وہ نیڈل رہ کے آپ نے یہ ساری چیزیں 30 سیکنڈ سے 45 سیکنڈ کے بیچ پہ کرنی ہے. So push the evacuated tube completely into the adapter, gently invert the specimen as they are collected, remove the last tube from the adapter, release the tourniquet, place the sterile gauze over the needle, remove the needle and apply pressure, activate needle safely device. جو بھی تھا وہاں پہ, اگر آپ کے پاس برنر ہے یا جو بھی ہے, نیڈل آپ نے کیا کیا, پھر ڈسپوز کر دیا. اس کے بعد آپ نے ٹیوبس کو کیا کیا, لیبل کیا. اگر آپ کے پاس بار کوڈ سٹیکر ہے تو بار کوڈ سٹیکر لگا لے. پیشنٹ آرم کو آپ نے پھر ایگزامن کیا, اس کے اوپر آپ نے بینڈیج لگایا. ڈسپوز آف یوز سپلائی, جو وہاں پہ اسٹرپس پڑے ہوئے تھے, سرنج کے جو اسٹرپس پڑے ہوئے تھے, اس کے سنی پلاسٹ کے, جو بھی چیز وہاں پہ تھی وہ بھی آپ نے ڈسپوز آف کر دیا. ریموو اینڈ ڈسپوز آف گلوز, پھر آپ نے اپنا جو گلوز ہے وہ ڈوننگ میتھڈ سے یا CDC میتھڈ سے آپ نے اس کو ڈاف کر دیا. ہاتھ آپ نے واش کیے, یا ان کیس اگر آپ کے پاس سینیٹائزر ہے تو یو کین یوز سینیٹائزر ایز ویل.
کمپلیٹلی اینی ریکوائرڈ پیپر ورک، اگر آپ نے وہاں پہ کوئی وہ ہے تو اس کو کمپلیٹلی اس کے ختم کر دیں، بات ختم ہو گئی یہاں پہ. تھینکس دا پیشنٹ، پیشنٹ کو آپ نے تھینکس کہا. وہ اب اگر آپ کے پاس پیشنٹ زیادہ ہے تو پیشنٹ کو اتنا انگیج نہ کرے کہ آپ اس کو بتائیں کہ اس وقت آئے اس کے وقت آئے. وہاں پہ ریسیپشن پہ کوئی بیٹھا ہوگا، آپ کہیں کہ اپنے ایکسپیکٹڈ ٹائم جو ہے وہ اس وہاں سے پوچھ لے، باقی چیزیں وہ آپ کو بتائیں گے. اب آپ کا کام کیا ہے؟ ڈیلیور اسپیسیمنٹس ٹو اپروپریٹ لوکیشن، جو سیکشن کے اندر جو ہے وہ جا رہا ہے وہاں پہ آپ نے دینا ہے. تو تقریباً یہ اگر آپ اسٹیپس کو دیکھ لیں تو یہ کتنے اسٹیپس ہو گئے؟ 34 اسٹیپس ہو گئے. اگر ایکسپرٹ ہے تو یہ اسٹیپس جو ہے وہ کتنے ہونے چاہیے؟ 30 اسٹیپس ہونے چاہیے، کیونکہ آپ یہاں پہ پھر دوبارہ ری اپلائی ٹورنیکیٹ والا آپشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ 34 سیکنڈ ہے، اور اس وجہ سے یہ 34 سیکنڈز ہی اس پہ آپ نے لگنے چاہیے. میں اکثر کہتا ہوں کہ 30 سے 45 سیکنڈ کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کے بیچ میں آپ کا پورا ایک پیشنٹ جو ہے وہ آپ سے فارغ ہو کے چلا گیا ہو. اتنی ایکسپرٹیز آپ کی جو ہے وہ ہونی چاہیے. اوکے.